اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ صلاۃ اللہ سابقانہ نے مجلس بسلسلہ شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہ رکھی اور سنان سے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ایک جنگ سے متعلق کچھ مسائل پیش کروں اور پھر بی بی کی شہادت سے متعلق کچھ مسائل کو جملے پیش کروں۔ مجالس کا سلسلہ انسان گھر میں برپا کرتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ ان مجالس کی برکات، ان کے فیوض اور جو رحمتیں ہیں اس ذکر کی وجہ سے جو نازل ہوتی ہیں، ہر انسان چاہتا ہے اس گھر میں نازل ہو۔ اور کثرت سے روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس جگہ مجلس برپا ہوتی ہے اور مصائب سید الشہداء پڑھے جاتے ہیں وہاں پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی نے اپنے درس میں متعدد مرتبہ دہرایا کہ جناب ختم مرتبت نے حدیث قصہ میں 2 مرتبہ قسم کھا کے کہا ہے کہ جہاں پہ بھی پڑھی جائے گی حدیث قصہ وہاں وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الا ان یتفرقوا، کہ وہاں ملائکہ نازل ہوں گے اور پورے اس مجمع کو اپنے احاطے میں لے لیں گے، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے تب تک استغفار کرتے رہیں گے جب تک کہ متفرق نہ ہو جائے۔ توجہ ہے نا نہیں ویسا؟ عزیزان گرامی، تو یہ مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ان میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور اس میں بلند و بالا شخصیات گئے تھے۔ اگر سلام پڑھ کے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے۔ عزیزان گرامی، میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے مشہور و معروف حدیث ہے جناب ختم مرتبت کی، جو آپ نے جنگ خندق سے متعلق فرمائی ہے۔ اسلام میں بے انتہا جنگیں ہیں، 83 غزوے باز نے ذکر کی ہیں ٹوٹل جو جنگیں ہوئی ہیں پیغمبر کی زندگی میں، جس میں خود پیغمبر خود گئے ہوں تو وہ غزوہ کہلاتا ہے، نہیں تو سریہ ہے۔ اور بہرحال اس میں امیر المؤمنین بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ جنگوں میں امیر المؤمنین صرف 4-5 افراد کے ساتھ گئے ہیں، صرف چند افراد کے ساتھ جنگ میں گئے ہیں، مجمع نہیں تھا، فوج نہیں تھی، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ ایک فاتح کو بھیج دیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی فوج کو بھیجنے کا اتنا خرچہ، تو حضرت گرامی پیغمبر اسلام نے فاتح کو بھیجا، چند افراد ساتھ بھیج کے جانتے ہیں کہ جنگ کرنے والا ایک وجود ہے، وہ وجود مقدس ہے، امیر المؤمنین ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے 83 واقعین نے اور دوسرے علماء نے جو کل لکھے ہیں 83 مارکے ہیں، اور صرف ایک جنگ کو چھوڑ کے سب میں سپہ سالار جناب ختم مرتبت کے امیر المؤمنین ہیں، اور اس ایک میں جہاں نہیں لے کے گئے ہیں وہاں پہ کہہ کے گئے ہیں کہ یا علی آپ مدینے میں میرے بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، بہت صحیح بات کہ علی منی بے منزلت ہارون بن موسیٰ، جو مشہور معروف حدیث ہے۔ تو عزیزان گرامی جنگ تبوک کے اندر بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو مختلف جنگیں ہیں
جب مشرکین اور کفار کو مسلسل شکست ہونے لگی اور بدر سے ان کی شکست شروع ہوئی تو ایک نام مسلسل سامنے آ رہا تھا. ہر آدمی پوچھ رہا تھا جنگ کس نے جیتی؟ کہا کوئی علی بن ابی طالب ہے. اور ہر جگہ ایک ہی نام سب کے ذہنوں میں آ رہا تھا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر بنائیں گے. جو دشمنان اسلام تھے اور سب کے ذہنوں میں نام تو ہے ہی، ابو سفیان کا اور جو یزید کا دادا تھا معاویہ کا باپ تھا. بہرحال اب ایک پوری فوج بنا کے چلا. اب شجرہ سب کے سامنے ہی واضح ہی ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جانے کہ رامی اس نے پورا لشکر بنا کہا کہ ہم چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. پیغمبر اسلام نے کہا مدینے کے بعد نکل جاتے ہیں. سارا اسلام وہاں پہ جمع تھا، سارا اسلام وہاں جمع تھا. سارے عالم اسلام کی ہستیاں موجود تھیں. جناب ختم مرتبت نے کہا، قرآن کی آیت ہے بشاورہم فی الامر حسن، یعنی تمام کے تمام صحابہ سے مشورہ لینا پیغمبر پہ لازم تھا. کرتے وہی تھے جو وہی آتی تھی. لیکن مشورہ سب سے لیتے تھے اور مشورہ کرنے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ جو اندر چھپی ہوئی چیزیں تھیں سب کے راز کھل کے آ جاتے تھے. جو ان کی اصلیت تھی وہ زبان پہ آ جاتی تھی، واقعیت کھل جاتی تھی. میں صرف ایک آدھا مشورہ پیش کروں گا جو مختلف لوگوں نے دیے ہیں. مثلا خیبر میں پیغمبر نے کہا میں 40 دن میں خیبر فتح کر لوں گا، اور آپ نے اعلان کر دیا. اس کے بعد جب 39 دن گزر گئے سب کو پھر بٹھا دیا. کبھی کیا کریں، 39 دن گزر گئے، کہ یا رسول خدا رات کا وقت ہے واپس چلتے ہیں. یعنی جو اپنے دامن پہ تھپا لگا ہوا تھا فرار کا، کہا کہ یا رسول خدا رات کا وقت ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، واپس چلتے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ مجھے فرار سکھا. جب میں نے وعدہ کیا 40 دن میں فتح ہوگا تو پھر کل فتح ہوگا. تفصیل میں مجھے نہیں جانا کیونکہ خیبر سے متعلق نہیں پیش کروں گا. خیبر میں پورا سینہ لگانا پڑتا ہے اور اس میں بہت زور لگتا ہے، اور میں جب خیبر پڑھ رہا ہوں تو پھر میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا، پھر وجود جہاں پہ بھی ہو روح نجف میں ہوتے ہیں. بہرحال اب میں کھلے جگہ لگا کچھ مطالعے کو پیش کروں گا. جنگ خندق ہے جو تاریخ کے اندر امیر المومنین کا اگر آپ نے مارکہ دیکھنا ہے تو ان میں سے چند ایسے مارکے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی پوری جنگوں کا خلاصہ نظر آئے گا. اگر نچوڑ دیکھنا، چند جنگیں ہیں آپ کے اپنے دور کی، تو تینوں جنگیں جمل، صفین، نہروان، تینوں دیکھنے والی جنگیں ہیں. اگر کبھی الفاظ میں تو دکھا سکتا ہوں، وَإِلَّا میں جب سوچ رہا ہوتا تو میری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہوتا سب کچھ. تو عزیزان گرامی الفاظ سے کوشش کروں کہ نقشہ کھینچوں آج خندق کا کہ سب کے نگاہوں کے اندر آئے. میں پورا سننے لگا ہوں کیونکہ مجھے دوبارہ پھر 3 مجالس ہیں تو میرا جو ہے گلا ساتھ دوسرا سے نہیں دے رہا. عزیزان گرامی جناب ختمی مرتبت نے میدان خندق تھا، سارے صحابہ سے دوبارہ مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے. تو جناب سلمان نے کہا کہ یا رسول خدا، ہم ایران کے اندر کیا کرتے تھے، خندق کھود لیتے تھے، اس میں آگ لگا دیتے تھے، فاصلہ اتنا ہوتا تھا دشمن آ نہیں سکتا تھا. تو سب نے اپنے اپنے مشورے دیے. پیغمبر اسلام نے کہا مجھے سلمان کا مشورہ سب سے زیادہ اچھا لگا. تو جناب سلمان فارسی کے مشورے پہ عمل ہوا، خندق کھودی گئی. اب ایک جملہ کہوں گا، اس کو بغیر اشارہ یعنی تفصیل لیے بغیر آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی جب خندق کھود دی گئی تو اگلے دن عامر ابن عبدود، نام تو سن رکھا ہے سب لوگوں نے، اس نے سارے کے سارے خندق کا دورہ کیا، چکر لگایا. اس نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ کہیں پہ خندق کا جو فاصلہ تھا نا وہ کم تھا، یعنی ظرفیت کم تھی، تو کوئی کم صرف تھا نا. اس نے جان بوجھ کے فاصلہ چھوڑ دیا تھا، اپنا کام نہیں کیا تھا، اپنی مسئولیت کو نہیں نبھایا تھا، ذمہ داری نہیں نبھائی تھی، فاصلہ چھوڑ کے چلا گیا. توجہ ہے زیادہ نہیں گرامی. اب اس نے کیا کیا، اس نے اس طرح سے خندق کو نہیں کھودا جیسا کہ کھودنے کا حق تھا. پیغمبر نے بتا رکھا تھا اتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اب وہاں سے اس نے دیکھا اور وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا. اس کے ساتھ 2 ساتھی تھے اور وہ خندق کو پار کر کے اس طرف آ گیا. گھوڑا بھی اس کے پاس بہت اعلیٰ نسل کا تھا. اس نے چھلانگ لگائی، آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا آواز دی. اس نے کہا مسلمانوں، تم میں جو کسی کو مرد غازی کہلاتا ہے، جو مر جائے شہید ہوتا، اگر غازی بننے کا شوق نہیں ہے توجہ کیجئے گا تو میرے ہاتھوں شہادت پالو. یعنی اس کو یہ یقین تھا کہ میرے ہاتھوں مارے جا سکتے ہیں، مجھے مارنے والا مسلمانوں میں سب کو جان رہا تھا. کیا کہ اگر تم میں سے کسی کو شہادت کا شوق ہو تو آ جاؤ. اور اس نے جسارت کرتے کرتے ایک نیزہ اٹھایا، پیغمبر کے خیمے پہ مارا.
کہا کہ میرے مقابلے میں کسی کو بھیجو، تو پیغمبر نے وہاں پہ الفاظ استعمال کیا کہ پیغمبر نے استعمال نہ کیا ہوتے تو میں استعمال نہ کرتا. پیغمبر نے فوراً کہا کہ ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کر دے. میں نے کہا کہ اگر پیغمبر نہ کہا ہوتا میں کبھی نہ کہتا. پیغمبر سمجھا یہ رہے تھے کہ رسالت اور امامت کے دشمن کی اصلیت جگہ ہے. بالکل میں دل سے چلتا جاؤں گا، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. خندق کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. پیغمبر اسلام نے اس وقت امیر المومنین جو بار بار کہہ رہے تھے یا رسول خدا مجھے اجازت دیجیے، پیغمبر نے کسی اور کی طرف دیکھا کہ اور کوئی جانا چاہتا ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا جاؤ گے تم؟ کہا نہیں یا رسول خدا جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں اسے جب کافر تھا تب سے پہچانتا ہوں، یعنی جب وہ خود کافر تھا. کیونکہ اس وقت میں نے دیکھا کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اس قافلے پہ جس میں یہ بھی تھا، تو اس نے ایک ڈھال سے سارے ڈاکوؤں کو مارا، اور یہاں تک کہ جب ڈھال ٹوٹ گئی تو اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے مارا ان سب کو. پیغمبر نے مجھے ڈرا رہے ہیں اس سے، پتہ نہیں کیا کیفیت تھی بعض لوگوں کی. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا اس کو. پھر دوبارہ ایک مرتبہ آواز کر کے ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ جب پیغمبر نے تیسری مرتبہ آواز دی اور ہر دفعہ صرف امیر المومنین کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے یا رسول خدا اجازت دی، تب تیسری مرتبہ ختمی مرتبہ نے کہا کہ یا علی میرے ساتھ آئیے ذرا خیمے کے اندر. پیغمبر نے اپنی ابا قبا امیر المومنین کی ابا قبا سے تبدیل کی، اور ایک مرتبہ ذرا اپنے ہاتھوں سے پہنائی اور باہر بھیجنے کے بعد کہا کہ یا علی اپنا امامہ مجھے دیجئے اور میرا امامہ آپ لے لیجئے. میں نے بہت سوچا یا رسول خدا جہاں ابا قبا تبدیل کی تھی وہی امامہ بھی تبدیل کر لیتے ہیں. پیغمبر نے کہا میرے بعد میرے امامے کا مسئلہ ہوگا، میں ابھی سے حل کر کے جا رہا ہوں، میرے امامے کا مسئلہ ہے. میں اپنے امامے کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، میرے امامے کا وارث میرا بھائی. اب پیغمبر اسلام نے فوراً جناب امیر کو تیار کیا اور بھیجا. جب جناب امیر چلنے لگے تو روایت کے الفاظ یہ تاریخ میں سب مورخین نے لکھا ہے کہ جناب ختمی مرتبہ کچھ قدم امیر المومنین کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، کچھ دور تک آئے اور رکنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا بدر میں تو نے عبیدہ کو مجھ سے لے لیا، احد میں حمزہ کو لے لیا، پروردگارا بس اب میرے پاس ایک علی ہی رہ گیا، علی کو مجھ سے مت لینا. یعنی اتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ سارے صحابہ کا مجمع سن رہا ہے کہ پیغمبر کس عقیدت اور کس محبت کے ساتھ امیر المومنین کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا مجھ سے علی کو مت لینا، مجھے علی بے انتہا عزیز ہے. اب جناب ختمی مرتبہ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. روایت کے الفاظ یہ ہے کہ جیسے جناب امیر کو بھیجا تو جناب امیر کے دائیں طرف جناب جبرائیل چل رہے تھے، بائیں طرف جناب میکائیل چل رہے تھے، توجہ، اور سامنے جناب اسرائیل چل رہی تھی جناب ملک الموت کا. جہاں جہاں امیر المومنین تلوار چلاتے تھے وہاں پہ یہ پروں سے روکتے تھے، کیونکہ آج امیر المومنین کو جلال تھا. کس بات کا جلال تھا؟ کہ توہین رسالت ہوئی ہے. آج علی ابن ابی طالب بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہے، کہا کہ تلوار کو روکنے کے لیے. یہ تین مراکز ساتھ ساتھ چل رہے تھے. گرامی میں نے کہا کہ تین سب سے جو عظیم فرشتے تھے وہ سب کے سب اپنے پروں کو روک رہے ہیں. کون ہے؟ جناب جبرائیل جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں. یہاں سے امیر المومنین نے ایک تلوار چلائے کا ایک خط میرا بھی لیتا جا. گرامی زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے صرف خندق کو پیش کرنا ہے. وہاں پیغمبر اسلام نے مشہور و معروف حدیث کہی، کہا کہ جو بھی میرے بھائی علی کی فتح کی خبر مجھے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. اب سب کو شوق ہوا کہ اتنے آسانی سے جنت ملنے والی ہے، علی نے تو جیتنا ہی ہے. تو اب سب کے سب بھاگنے لگے. کسی نے گھوڑا لے لیا، کسی نے کہا نہیں صحرا ہے اونٹ لے لو، کسی کا نہیں مجھے اپنی ٹانگوں پہ بہت ناز ہے. تو اب سب کے سب وہاں پہ جا کے چاروں طرف سے امیر المومنین کو گھیرے بیٹھے تھے. کہا کہ ایک مرتبہ جنگ ہونی ہے، ہمیں صرف فتح کی خبر دینی ہے اور ہمیں جنت کی خوشخبری مل جائے گی. جب جا رہے تھے نا سب کے جناب سلمان سے پوچھا کہ سلمان نہیں آؤ گے؟ کہا نہیں میں یہی ٹھیک ہوں. دوسرے نے کہا کہ نہیں بوڑھا ہو چکا، یہ بھاگ نہیں سکتا ہماری طرح، یہ کہاں بھاگے گا، اتنی جلدی کون پہنچے گا، نہ گھوڑا دوڑا سکتا ہے نہ اونٹ دوڑا سکتا ہے. جناب سلمان بیٹھے رہے.
پتہ نہیں توجہ ہے کہتے جناب سلمان بیٹھے رہے وہاں پہ جناب امیر المومنین جنگ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی تاریخ نے یہ الفاظ لکھے اہل سنت کے مورخین نے یہ لکھا کہ بس ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی, وہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا, مولا نے آواز دی. زمین پہ جنگ تب ہوتی تھی جب دونوں فیصلہ کر لیں کہ ہم میں سے بس ایک رہے گا باقی. جب گھوڑوں پہ جنگ ہوتی تھی تو اگر کوئی گر گیا تو دوسرا چلا جاتا تھا, لیکن اگر زمین پہ جنگ ہوتی تھی تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم میں سے بس ایک باقی رہے گا, دوسرا اس کا سب قلم کر لے گا. تو امیر المومنین نے پہلی دعوت دی, کہا میں نے سنا کہ تو اپنے دشمن کی 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے, میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں, مسلمان ہو جا. اگر مسلمان ہونا ہوتا تو میں جنگ کے لیے کیوں آتا. مولانا کا پھر دوسری میری طرف سے تجھے یہ فرمائش ہے کہ واپس چلا جا. کہا جانتے ہو کہ جتنی تمہاری زندگی کی ہوگی اتنا میرا تجربہ جنگ کا, پوری زندگی میں عرب مستورات کی باتیں سنوں گا کہ جنگ سے واپس آگے. پھر مولانا نے کہا اگر اتنی ہمت ہے تو اب زمین پہ آگے جنگ کا. یہ کہ زمین پہ آگا. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں, 2 نیزے تھے اور ہر چیز کے 2 تھے. مولانا نے کہا ہر چیز تیرے پاس 2 ہے تو پھر تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں. اللہ گرامی اس نے پوری قوت سے اپنے گھوڑے پہ سے جست لگائی اور چھلانگ لگا کے امیر المومنین پہ وارد ہوا. مولانا نے ایک ڈھال سے روکا, اس کو دھکیل کے پیچھے زمین پہ پھینکا, اٹھا. جب ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی محسوس یہ ہوتا تھا گرد و غبار اڑ رہا تھا. میں تھوڑا سا رخصت کھینچوں گا, کوشش کروں گا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے خندق کا میدان بننے لگے, حیدر کرار کا وجود آنکھوں میں چمکنے لگے, میرے مولا کے تیزی سے پاؤں چلنے لگے, زمین سے خاک اڑی, سارے صحابہ کہنے لگے. اتنی دھول اڑ رہی تھی کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور کچھ ایسے تھے جو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. کہ مرتبہ امیر المومنین نے جس لگائی 10 ہاتھوں کی تلوار کو دیکھ رہے تھے کہ علی کا ہاتھ چل رہا ہے, یہ تلوار خود چل رہی ہے. ایک مرتبہ تلوار چلنا شروع ہوئی, کبھی امیر المومنین اس طرح پٹک کے مارتے تھے, کبھی ادھر پھینکتے تھے, اٹھتا تھا پھر پھینک کے زمین, پتہ نہیں توجہ ہے کب تیزی سے تلوار چل رہی تھی. جب دھول اٹھتی ہے حلق میں بھی جاتی ہے, آنکھوں میں بھی جاتی ہے, کچھ کو ویسے رونے کا شوق تھا. ہوئے تھے تو گرامی. تب ایک مرتبہ میرے مولا نے بہت تیز سے جنگ شروع کی. ایک مرتبہ آواز ہے اللہ اکبر, بس یہ اللہ اکبر کی آواز آنی تھی. سب کے سب سمجھ گئے کہ امیر المومنین اب فتح یاب ہو چکے. دیکھا سب نے ایک مرتبہ گرد بیٹھی, مولا سینے پہ سوار تھے, اس میں جسارت کی. الفاظ میں دہرانا چاہتا, سب کے سامنے بات آ گئی ہوگی. ایک مرتبہ میرے مولا اٹھے اور چلے گئے. پیغمبر اسلام کی جو میں نے حدیث عنوان قرار دی ہے, شیعہ سنت سب مورخین نے لکھی ہے, محدثین نے لکھی ہے کہ برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ. آج کل ایمان, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی جو کچھ تھا اسلام کسی احاطے کے اندر تھا, محاصرے میں تھا, سارے اسلام کی نمائندگی دیکھنی ہے تو علی کو دیکھیں. اس طرف کون نے کہا کہ اس طرف کل کفر ہے جو علی کے مقابلے میں آئے, وہ کفر ہے. تو عزیزان گرامی دوسری جو حدیث ہے اسی میدان کی ہے, خندق کی ہے, کیا کہ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تمام انسانوں کی ایک ضربت, ایک ضربت. عزیزان گرامی اہل سنت کے مورخین نے لکھا کہ 70 ضربتیں چلی تھیں میدان خندق میں. مولا نے 70 ضربتیں, اہل سنت کی تاریخ ہماری نہیں پیش کر رہا, 70 ضربتیں چلی تھی. تو کون سی ضربت؟ ایک ضربت. پیغمبر نے 70 ضربتیں نہیں کہیں, ایک ضربت, جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. وہ کون سی ضربت؟ وہ چلنے والی نہیں, وہ جو ایک ضربت روکی تھی. جو چلی تھی وہ نہیں, وہ جو ایک ضربت روکی تھی. ایک جو ضربت روکی تھی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. عزیزان گرامی جنگ جہاد اصغر ہے. عزیزان گرامی جنگ جہاد اصغر ہے, جس کا جہاد اصغر
اور سارا جہاد اصغر نہیں، جہاد اصغر کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ہماری لاکھوں روح قربان و ضمیر پہ کہ جن کے جہاد اصغر کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کی ساری عبادت دنیا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ نظرانی کی پتہ نہیں باتیں کر پائے ہیں یا نہیں۔ نظرانی کی نامی جناب امیر نے ایک مرتبہ سر قلم کیا اور چلنے لگے، یہاں سے سارے صحابہ، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، سب کے سب رسول خدا نے کہا تھا جو سب سے پہلے خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اب دیکھیں عزیزان گرامی وہاں لین تو بنے ہوئے نہیں تھے، پتہ نہیں میں باتیں کر رہا ہوں، نہ کوئی شرط تھی کہ کوئی کسی کو کوہنے نہیں مارے گا، دھکا نہیں دے گا، ٹانگ نہیں کھینچے گا، آنکھوں میں انگلی نہیں مار دے گا، پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے۔ اب سب کو ایک بات کی جلدی ہے کہ ہمیں ویسے تو جنت بہتوں کو ملنے والی نہیں ہے، سب کے سب دوڑ رہے ہیں، اور دوڑتا ہوا دیکھا جناب سلمان فارسی کے صحیح فاق ہونے کہا یا رسول خدا آپ کو آپ کے بھائی علی کی یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک۔ جناب ختمی مرتبہ نے کہا سلمان تمہیں جنت میں اب وہاں سے دوڑتے ہوئے ہانپتے کامتے ایک آدمی نے کہا یا رسول خدا علی جیت گئے، کہا سن چکا ہوں۔ دوسرا تیسرا یہاں تک کہ جو آخر میں بھی آ رہا تھا اس نے شاید پہلے والے بھول گئے، ہر آدمی کہہ رہا ہے یا رسول خدا علی کی فتح ہو گئے، کہا جی جانتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ اب سب کے سب بیٹھ کے کہا کہ یہ ہم تو جنت کسے ملی ہے تم میں سے؟ ایک تو دوسرے سے پوچھنے لگے، کہا میں تو مجھے یہی کہا کہ وہ تو پتہ نہیں بات رہے ہیں۔ اب سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ تمہیں جنت ملی ہے؟ کہا مجھے تو نہیں ملی، یعنی خود شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ جنت اللہ نے گرامی۔ سب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جنت ملی کسی ہے؟ کہ سلمان کو توجہ ہے زندہ گرامی، سب سلمان کی طرف متوجہ ہوئے کہ سلمان تم تو گئے نہیں تھے، تمہیں کیسے معلوم؟ کہ تمہارے دوڑنے کے انداز سے بھاگنے کے انداز سے میں نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی اچھی خبر لا رہے ہیں، میں نے فوراً کہا یا رسول خدا یہ تو پہلے بھی بھاگتے دیکھے میں نے، لیکن آج بھاگنے کا انداز بتا رہا ہے۔ جو ذہن فوراً تمرکز کر سکا، جو مطالب کو ذہن میں لے کے آیا تھا میں نے پیش کیا ہے، مطالب ابھی بھی بہت سے پیش کر سکتا ہوں۔ کسی نے آتے ہوئے دیکھا میں نے کو اعتراض کیا، کہا یا رسول خدا یہ علی کیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ کہا کیوں کیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ معاذ اللہ تکبر نہیں محسوس ہو رہا؟ کہا نہیں، فاتح کی چال ہے، کہ یہ فاتح کی چال ہے، یہ جیتنے والے کی، وکٹوریس کی، کانکرر کی، پتہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے، جتنے بھی الفاظ آتے تھے فاتح کی چال ہے۔ اب کسی نے فتح کیا ہو تو پتا، تو جناب امیر علیہ السلام چلتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں اس کے ساتھ کہا یا رسول خدا آپ کے سامنے جسارت کی تھی۔ پیغمبر فوراً کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، اپنے بھائی کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور فوراً پیشانی چومنے کے بعد سینے سے لگا کے کہا کہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے، عرف کروا رہے سارے تو اصحاب تھے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ عزیزان گرامی جناب امیر علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے ایک چھوٹے سے جہاد اصغر کو جناب ختمی مرتبت نے ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے، جس کی پوری زندگی صرف اور صرف جہاد پہ محیط ہے، کہ جناب امیر کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے سر پہ خول پہنے رکھتے تھے، پیغمبر کی زندگی میں اتارتے نہیں تھے، لوہے کا آرمر ہوتا ہے، خول لوہے کا ہوتا ہے، ہمیشہ پہنے رکھتے تھے۔ پوچھا یا علی کیا بات ہے؟ کہ میں پیغمبر کے لیے ہمیشہ تیار، میری تلوار میرا خول ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ کبھی اسلام پہ وقت آن پڑے میں تیار ہوں۔ عزیزان گرامی جن کی پوری زندگی ایسے گزری، بس میں 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں مولا کے فضائل کے، اور انشاءاللہ پھر کچھ تفصیل سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج کہ انشاءاللہ بہرحال آج صبح بھی مجلس بہت سے میں چہرے دیکھ رہا ہوں جو موجود تھے، کل بھی تفصیل سے پیش کروں گا بی بی کی شہادت سے متعلق، اور ابھی بھی یعنی اتنے مصائب ہیں کسی ایک چھوٹی سی بچی کے
کہ جس کے مصائب اتنے زیادہ ہوں کہ مجھ جیسا ایک حقیر سا اہل بیت کا ذکر کرنے والا، مصائب پڑھنے والا 3-4 مجالس پڑھ جائے، ایک 4 برس کی بچی کے مصائب، 4 برس کی بچی پہ اتنے مصائب آتے ہیں کہ اتنی مجالس پڑھی جا سکتی ہیں۔ میں سوال کروں، اب آپ نے ماحول بنا دیا، میں سوال کروں، اولاد والے بیٹھے ہوں گے، اگر کسی کی کوئی 3.5-4 برس کی بچی ہو تو ایک مرتبہ دیکھ کے ضرور سوچے کہ کبھی اتنی سی بچی پہ اتنے مصائب آ سکتے ہیں۔ ام المصائب کہا گیا ہے جناب زینب کبریٰ کو، ام المصائب کہا گیا، تو اب جناب سکینہ پھر بنت المصائب۔ اگر کوئی مصائب کی ماں ہے تو یہ بی بی مصائب کی بیٹی ہے۔ اب یہاں پہ علماء موجود ہیں، تھوڑا سا میں تفصیل دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، جب 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی نا، تو جناب سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امامت کو معلوم ہوتا لیکن اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا عباس کہ یہیں پہ پڑاؤ ڈال دو، آرام سے سنیں گے، مجھے جلدی نہیں ہے، کہا آج رات ہم یہیں رکیں گے۔ جب خیمے نصب ہو گئے تو کہا کہ عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دو۔ جناب عباس نے کہا کہ بی بی آپ کو مولا نے بلایا۔ بلانے کا انداز ایسا تھا دونوں سمجھ گئے۔ جناب زینب آئی، آ کے بھائی کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھنے تھے، چہرے کی سرخی کو دیکھا، سمجھ گئی کہ بری خبر ہے۔ کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا کہ بہن کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے، ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو۔ سمجھ گئے جناب زینب۔ اب 2 نام لکھے ہیں، ایک بچی کے حمیدہ بھی لکھا ہے اور عاتقہ بھی لکھا ہے جناب مسلم کی، تو یتیمہ بچی ہیں۔ جناب رقیہ نے فوراً اپنی بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی ماموں نے بلایا۔ فوراً بچی کی انگلی پکڑی، جملوں کو سنیے گا، میں تمہید 2 جملے پیش کر رہا ہوں۔ انگلی پکڑی، فوراً بچی کے ساتھ چلی۔ جیسے ہی جناب سید الشہداء نے جناب رقیہ کو آتے لکھا نا، کہا کہ بیوہ کو کیسے خبر دی جاتی ہے، فوراً مسجد سے کھڑے ہو گئے اور جناب حمیدہ خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹی آج سے میں تمہارا بابا۔ پہنچ گئے، بس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا۔ ہاشمی بچی تھی، امیر المومنین کی نواسی تھی، ابو طالب کا خون۔ بچی فوراً سمجھ گئی، سر اٹھایا کہ مامو جان میرے بابا کی خیریت ہے۔ سمجھ گیا کہ بیٹی آج سے میں تمہارا بابا ہوں۔ فوراً جناب سید الشہداء نے آواز دی کہ زینب میری صندوقچی لا دو۔ جناب زینب نے صندوقچی لے کے آئے، مولا نے خود سے بالیاں نکالی، جناب حمیدہ خاتون کے کانوں میں بالیاں پہنائیں، خود اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں۔ راوی کہتا ہے کہ 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس بچی نے نہ جانے کیا دیکھا اور اپنا ذہن بنا لیا کہ اگر کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا اور اس کو نئی بالیاں پہنائی جاتی۔ میں کیسے پیش کروں گا آپ کے سامنے؟ جب بچی نے دیکھا نا سمجھ گئی، جب کوئی بچی یتیم ہو نئی بالیاں پہنائیں گے، سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا۔ شام غریبہ آ گئی، میں سارا مسئلہ چھوڑ کے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جیسے شام غریبہ آئی نا اور جناب سکینہ کو پتہ چلا میں یتیم ہو گئی ہوں، تو بیوی انتظار میں تھی کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، کوئی مجھے نئی بالیاں پہنائے گا۔ اجرکم اللہ، اتنے میں شمر آیا۔ آپ مرثیہ تو سن چکے ہیں، میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا تفصیل سے۔ شمر کا آنا تھا، بیوی سمجھی میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا، اگر دیکھ سکے مجھے ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کروں گا، سادات غیر سادات۔ شمر نے سر پہ ہاتھ رکھا، ایسا ہاتھ رکھا بچی کا بھائی کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ اجرکم اللہ، جیسے اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا نا
کبھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے. اس طرح سے سنیں گے کوئی بے ہوش ہو جائے گا. کمزور دل والے کل میری مجلس میں نہ آئے, میں کل وہاں تفسیر سے مسائل پڑھوں گا. سنیں گے بھی 2 جملے. عزیزان گرامی, آزادان میں سید مضمون, اگر کسی بچے کو کوئی چوٹ لگے نا, یا کوئی کسی بچے پہ ظلم کرے, بچہ یا بچی فوراً باپ کو پکارتا ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ بچی نے اپنے بابا کو نہیں پکارا, فوراً صلات کا رخ کیا, آواز دی, چچا پاس, فوراً چچا کو پکارا. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ اس نے بالیاں کانوں سے نوچی, بالیوں کا چھینا تھا, بچی تڑپنے لگی. اجرکم اللہ. نہیں پڑھوں گا. بس 2 جملے شام غریبہ کے سن لیجیے. میں شہادت نہیں پڑھوں گا, وعدہ کرتا ہوں میں شہادت نہیں پڑھوں گا. شہادت کرنے کے لیے چھوڑا, جملے سنیں گے. بس بھئی شام غریبہ میں بالیوں کا اترنا تھا, بہتا ہوا خون شانوں پہ گرنے لگا. بس بھئی کسی یتیم بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو جو حسین کی یتیمہ بچی کے ساتھ ہوا. ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں, جناب زینب کبریٰ نے شام غریبہ میں آواز دی, کہا بہنوں میں کلثوم ذرا سب بچوں کو جمع کر لو, بیویوں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیں. ایک مرتبہ آواز دی جناب رباب نے, کہا بی بی میری بچی پاس نہیں ہے, حسین کے سینے پہ سونے والی. چلی جناب زینب کبریٰ اٹھی, آواز دی, کہا سکینہ مجھے آواز دو. سکینہ کہاں ہو؟ اچانک ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, کہا زینب پھر سے بولو, نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے لگائے, ابھی تک میری بچی کے کانوں سے خون جاری ہے. آخری جملے پیش کر رہا ہوں. نہ آپ میں سننے کی طاقت رہی ہے, نہ مجھے پڑھنے کی. میں تو سوچ کے آیا تھا بڑے مسائل پڑھوں گا, آپ میں تو برداشت نہیں ہے اتنے مسائل پڑھنے کی. آخری جملے سن لیجیے. جب جناب زینب آگے بڑھی نا, جناب سکینہ کو اٹھایا, اپنے کانجے پہ رکھا, سوال کیا کہ بی بی سر تو قلم ہے بابا کا, کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہ پھوپھی اماں جب مجھے تماچے لگے, میں نے جب عباس کو پکارا, جب کوئی نہ آیا, میں پتھر پہ اتری, میں نے آواز دی, بابا مجھے آواز دو, بابا مجھے ریت پہ نیند نہیں آتی, بابا میں آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں. پھوپھی اماں اس کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, الیہ الیہ یا مولیہ, اور میری لفظ دیکھی گیا, میرے پاس آنا. لعنت اللہ علی القوم میں ایک واسطہ بولنا, ایک واسطہ. میں یقین مانے بہت تفصیل سے پڑھنے والا تھا. میں ایک واسطہ, تو ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, ذرا ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے شام کے زندان کا تصور کرنا. جب بیویوں کو رہائی ملی, رہائی ملنے کے بعد جو لوٹے ہوئے تبرکات تھے نا, وہ واپس آنے لگے. اگر دیکھ سکے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, سب پہ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. اس سجامت دعا کا وقت ہے. اس وقت کوئی دعا رد نہیں ہوگی. امام حسین کو ان کی بیٹی کا واسطہ دیجئے گا, قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی دعا رد نہیں ہوگی. بس میں ہاتھوں کو بلند کر کے جب دیکھ سکے, ہاتھوں کو بلند کر کے جب تبرکات واپس آنے لگے نا, شہداء کے ساتھ آئے اور تبرکات آئے. تبرکات میں جب تبرکات واپس آ رہے تھے, تو چھوٹی چھوٹی بالیاں آئے. نہ جانے کیا عالم تھا, جناب رباب تڑپنے لگی. جناب رباب تڑپ رہی تھی.
بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کے ماں ربا کو کچھ پتا نہیں ہے. آج صبح سے نہ جانے کہاں ہے. کب تک یہ ماں مجھے بتا میری ماں کہاں ہے. میرے ساتھ چلے راستے سے ماں کو لے لیں گے. جب چلنے لگے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ تو زندان کا راستہ ہے. کب تک یہ ماں